بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you dear students? This is your Urdu period. First recite دعا. ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 54 کھولیے، پیج نمبر 54. پیج نمبر 54 پہ ہم آ گئے ہیں بیٹے، اور آج ہم کریں گے گرامر یعنی کہ قواعد کا کام. آج کا دن لکھ لیجئے، تاریخ لکھ لیجئے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسم نکرہ کی اقسام. اسم نکرہ کیا ہوتا ہے؟ اور اس سے پہلے بتائیے کہ اسم کیا ہوتا ہے. کسی بھی جگہ، چیز، شخص یا جانور کا نام اسم کہلاتا ہے. جیسے علی، جیسے تربوز، جیسے لاہور، جیسے بلی. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز، جگہ، جانور اور جگہ کا نام اسم کہلاتا ہے. اچھا، اسم کی ہمارے پاس دو قسمیں ہوتی ہیں. اسم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسم معرفہ اور دوسرا ہوتا ہے اسم نکرہ. اسم معرفہ کیا ہوتا ہے؟ کسی خاص چیز، جگہ، شخص یا جانور کا نام. اور اسم نکرہ عام شخص، جگہ، چیز یا جانور کا نام. جیسے میں کہوں شیر، تو یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ، کیونکہ یہ خاص جانور ہے. اگر میں کہوں جانور تو یہ ہو گیا نکرہ. جیسے اگر میں آپ کو جملہ کہوں شیر ایک بہادر جانور ہے، اس میں شیر ہو گیا معرفہ اور جانور ہو گیا نکرہ. اسی طرح سے میں کہوں کہ آپ ایک بڑے شہر میں رہتے ہیں، تو شہر کیا ہو گیا؟ اس میں نکرہ. اگر میں کہوں آپ ریاض میں رہتے ہیں تو ریاض کیا ہو گیا؟ اس میں معرفہ. اگر میں کہوں یہاں لڑکے کھیل رہے ہیں، لڑکے کیا ہو گیا؟ اس میں نکرہ. اور اگر میں کہوں یہاں احمد اور علی کھیل رہے ہیں تو احمد اور علی کیا ہو گئے؟ اس میں معرفہ. اچھا، اب جو اس میں نکرہ ہے جس میں عام نام ہے، آج ہم اس کی قسمیں پڑھیں گے. اس کی پہلی قسم بتائیے بیٹے، اس میں ظرف. اس میں ظرف کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جس میں جگہ یا وقت کے معنی پائے جائیں. مثالیں صبح، شام، مدرسہ وغیرہ. ٹھیک ہے، کوئی بھی جگہ یا وقت ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس میں ظرف. اچھا، اس میں ظرف کی دو اقسام ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ظرف زمان، وہ اسم جس میں وقت کے معنی پائے جائیں. زمان ہے نا، زمانہ پایا جائے، وقت کے معنی پائے جائیں، جیسے صبح، کل وغیرہ. اور دوسری قسم ہے بیٹے اس میں ظرف مکان. مکان وہ اسم جس میں جگہ کے معنی پائے جائیں، جیسے مسجد، لاہور وغیرہ. ٹھیک ہے، اس میں ظرف زمان جس میں وقت آئے، صبح، کل، آج، پچھلے سال، اگلے سال. ٹھیک ہے، اس میں ظرف مکان جس میں جگہ کے معنی آئیں، جیسے مسجد، لاہور، عجائب گھر، آرام گاہ، عید گاہ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس میں ظرف مکان. اب آپ کو اس کی مشق جو ہے کرنی، جو اگلے صفحے پر دی ہوئی ہے. اس میں ظرف زمان اور اس میں مکان کی 5 مثالیں لکھنی ہیں، اور ان خالی جگہوں کو مناسب اس میں ظرف مکان کی مدد سے مکمل کرنا ہے. جیسے اس میں پہلا دیا ہوا ہے ڈیش اللہ کا گھر ہے. کیا آ سکتا ہے اس میں؟ مسجد بھی آ سکتا ہے، خانہ کعبہ بھی آ سکتا ہے. اس کے بعد قبر انسان کی آخری ڈیش ہے. قبر انسان کی آخری آرام گاہ ہے. اس کے بعد بیٹے اسلامی تعلیمات کے مراکز ڈیش کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ مدارس. پھر ہے جہاں نادر اور قدیم چیزیں رکھی جائیں اسے ڈیش کہتے ہیں. نادر جو خاص چیزیں ہوتی ہیں، قدیم جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ عجائب گھر کہتے ہیں اس جگہ کو. اور عید کی نماز ڈیش میں ادا کی جاتی ہے. عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کی جاتی ہے. عید کی نماز جامع مسجد میں ادا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو آج کا کام سمجھ آیا ہوگا. اپنا کام صاف ستھرے طریقے سے کیجیے. اپنا خیال رکھیے. جزاک اللہ خیراً کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.